متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنوری کا دعوت۔ ناظرین و سامعین، علاقہ تناول گناگون مسائل کا شکار ہے۔ اس مسائل کے حل کے لیے سب نے مل بیٹھنا ہوگا یا کیا کرنا ہوگا، اس حوالے سے علاقے کی ترقی کیسے ہوگی، اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس آج مہمان موجود ہیں۔ تحریک لبیک کے سابق امیدوار بھی ہیں، انہوں نے وہاں سے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا، اور دبنگ شخصیت ہیں، علاقہ تناول سے ہی ان کا تعلق ہے، یوسف خان تنولی صاحب، جن کو جانیں گے کہ علاقہ تناول کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا ہے یا اس کے اندر علاقے کے لوگوں کا کوئی قصور ہے، یا آپ، کیونکہ یہ بھی ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، دینی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا ہے اور علاقے میں دلچسپی بھی یہ رکھتے ہیں، اور ان سے بھی مزید جانیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، یہ پسماندگی کب ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی، اس کو کون آئے گا ختم کرنے کے لیے، یا کوئی اور مخلوق آئے گی اس کی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے۔ علاقہ تناول کے روڈ دیکھیں، وہ تباہی کا شکار ہیں، پانی کا دیکھیں، کسی جگہ پہ پانی ہے ہی نہیں ہے، مسائل ہیں اس کے، تعلیمی اداروں کا دیکھیں، وہ تباہی کا شکار ہیں، تحصیل بنی ہے، تحصیل کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے، تحصیل کے ہیڈ کوارٹر کہاں ہیں یا کیا مسائل اس کو درپیش ہیں، اس حوالے سے مکمل جو ہے یوسف خان تنولی کی طرف ہم جاتے ہیں، ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے حد مشکور ہوں ہارون خان تنولی صاحب کا، جنہوں نے موقع دیا مجھے تناول کے حوالے سے بات کرنے کا، اور جس وائس آف تناول، جس کے معنی سے پتہ چل رہا ہے کہ تناول کی آواز تو اٹھانے والا کون، دل سے اٹھانے والا کون، ہارون تنولی، جس کا خود بھی ذاتی طور پہ تناول سے تعلق ہے، اور میرا خیال ہے کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ یہ اپنے تناول کے لیے کوئی بات نہ کرتے ہوں، کوئی احتجاج نہ کرتے ہوں، لوگوں کو آگاہی سے ہمکنار نہ کرتے ہوں۔ اس لیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جناب وہ اپنے تناول کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں ناچیز کا تعارف انہوں نے کروا دیا ہے، محمد یوسف خان، لاہور تناول سے میرا تعلق ہے، تو بالکل جی انہوں نے زبردست انیشیٹو لیا ہے وائس آف تناول کے پلیٹ فارم سے کہ تناول کی جتنی بھی محرومیاں ہیں، پسماندگیاں ہیں اور غلامانہ ذہنیت ہے، یا جو بھی ہماری کمی بیشیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم آج تک ترقی نہیں کر سکے، تو وہ تاکہ تناول کے غیور لوگ، صلاحیت والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، درد رکھنے والے لوگ، خاص کر کے درد رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوں ایک پلیٹ فارم پہ اور کوئی لائے عمل اختیار کر سکیں، اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دے سکیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنی دو چار باتیں کرتا ہوں۔ تو میں اہل تناول سے یہی کہوں گا کہ میں آپ کا بھائی تھا، ہوں، جب تک زندگی ہے رہوں گا، اور تناول سے وفا کا تقاضا ایک نہیں 2 دفعہ میں نے پورا کیا ہے، کیونکہ خالی باتوں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے عملی اقدام اٹھانے پڑتے ہیں اور قانونی اور لیگلی طریقے سے آگے بڑھنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہمارے یہاں ایک جمہوری طریقہ ہے۔ اس کے لیے میں نے ڈسٹرکٹ الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کیا، اس کے بعد میں نے پی کے 38 کے لیے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا۔ تو میرے اوقات میں، میری بساط میں یہی بات تھی کہ اپنے آپ کو پیش کروں، تو میں نے پیش کیا، اور میں علاقے میں ہر گاؤں میں گیا، اور سننے والے انشاءاللہ تائید کریں گے کہ میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں، اپنے اندر سے لوگ جو ہیں ان کو سامنے لائیں، تاکہ جن کو آپ پکڑ سکیں، دن کو، رات کو، صبح، اور ہر بات منوا سکیں۔ تو اگر تو میں محرومیوں کی بات کروں تو بڑی لمبی لسٹ ہو جاتی ہے، اور ان کے ازالے کی بات کی طرف آتے ہیں۔ محرومیاں ان گنت ہیں، اور وہ بھی ہماری اپنی پیدا کردہ ہے۔ اپنی پیدا کردہ اس لیے ہیں کہ ہم بہک گئے، بھول گئے، غلطی ہو گئی،
لالچ میں آ گئے یا جیسے بھی ہوا برادری ازم کیا یا پارٹی ازم کیا یا جو بھی کیا، ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری، ہمیشہ ماری. اور آئندہ کے لیے ان لوگوں نے ایک پلیٹ فارم یہ وجود میں لائے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں اور اس کے لیے بھرپور اپنی جان، مال، وقت، پیسہ انشاءاللہ بروئے کار لاؤں گا. پہلے بھی لایا ہے، اب بھی لائیں گے انشاءاللہ، سارے بھائی مل کے کریں گے. اور یہ ضرور ہے کہ یہ کسی ایک بندے کی کاوش نہیں ہوتی. جب علاقے کی بات آتی ہے تو پھر اس کے لیے ہر بندے کو اپنے حصے کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ جس لیول پہ ہو. کوئی تو سامنے فرنٹ فٹ پہ آ کے الیکشن لڑ کے کردار ادا کرتا ہے، کوئی ووٹ دے کے کردار ادا کرتا ہے، کوئی کس اعتبار سے کرتا ہے. تو ہر بندہ جو اپنے اپنے شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھرپور کردار ادا کرے. تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا علاقہ ترقی نہ کر سکے. اور مجھے جو نظر آیا ہے وہ یہ نظر آیا ہے کہ ہماری یکجہتی، اتحاد کا بڑا فقدان نظر آیا ہے. علم ہونے کے باوجود، نالج ہونے کے باوجود، حالات سے آگاہی ہونے کے باوجود، ہم جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوئے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں یا پتہ نہیں کون سی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس فورم سے تو محرومیوں میں سب سے پہلے تعلیم، ہمارے پاس انف ادارے موجود نہیں ہیں. اس کے بعد ہیلتھ کے ادارے موجود نہیں ہیں. اگر ہمارا شیروان کا اسپتال دیکھیں تو ارون صاحب اور دیگر ہمارے دوست کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، سامنے لا چکے ہیں حقائق کو، لیکن کون پرسان حال ہو. اسی طرح پھر ہماری جو آمد و رفت ہے، روڈ اپروچ ہے، وہ آج بھی دیکھیں آپ تو شملہ پہاڑی سے آگے روڈ نہیں ہے، راستے میں رکاوٹیں ہیں اور مسائل ہیں، ایکسیڈنٹ ہیں. ہماری ٹریفک جو ہے اس کا آپ معیار دیکھیں کہ کیسی گاڑیاں جو ہے ہمیں لے جاتی ہیں، لے آتی ہیں، اور ہر سال کتنے لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ سب سے پہلی چیز میں ذرا آگے چلا گیا ہوں کہ عزت نفس. میں عزت نفس سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ میرے تناول کے لوگوں کی عزت نفس ہو. اور اب تناول والے خود غور کر لیں، جب وہ ایبٹ آتے ہیں، کسی آفس میں آتے ہیں، تو ان کو ہائر سیٹس پر کیا تناول کے لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے نظر. بہت بڑا ریئر کیس ہے کہ تناول سے تعلق رکھنے والے لوگ اعلیٰ سیٹس پہ بیٹھے ہوں. تو اس کی وجوہات تو خیر بہت زیادہ ہیں. پہلے تو ہم خود اس میں کمزوری دکھاتے ہیں، پھر یہ کہ پی کے گورنمنٹ سے لے کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تک یہ سارے لوگ مل ملا کے ایسا کرتے ہیں. بہرحال بہت ساری محرومیاں ہیں. ہمیں ادھر سے ادھر پہنچاتے آدمی کو وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو مینٹلٹی ہے یا جو ہماری سوچ ہے وہ اتنی پست ہے. معافی کے ساتھ میں آپ سے الگ نہیں ہوں، میں شامل ہوں، تو کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ٹھیک سلوشن میں، ٹھیک حل کی طرف نہیں جاتے، معاملہ فہمی نہیں کرتے، مشاورت نہیں کرتے. ہم صرف بس وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بس یہ بندہ میرے ذاتی تعلق میں آتا ہے، بس ٹھیک ہے، باقی عوام کا بیڑا غرق کرے پرواہ نہیں ہے. میرے ساتھ اس کا فوٹو آ گیا، میرے یہ جنازے میں آ گیا، میرا اس نے راضی نامہ کروا دیا، میرا اس نے جناب لڑکا بھرتی کروا دیا، بس باقی سب اچھا ہے جی. نہیں، ایسے نہیں ہے. ہم نے قربانی دینی ہے، اور بغیر کسی غرض کے دینی ہے، بغیر کسی لالچ کے دینی ہے، اور خدا اور رسول کو حاضر و ناظر رکھ کے صرف اور صرف علاقہ تناول کے لیے دینی ہے. اور وہ علاقہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. آج بھی ہماری مائیں بہنیں سٹل اسی طرح، میں حقائق بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی گدھوں پہ، لاہور تناول پہ پانی بھر کے ہماری عورتیں اپنے بڑے مشکل راستوں سے گزر کے اوپر وہ اپنے گھر تک لے جاتی ہیں، کیونکہ پسماندہ علاقہ ہے. ہمارے لوگوں کو لاہور، کراچی یا باہر کے ممالک میں مزدوری کے لیے جانا پڑتا ہے. تو اس کے متبادل اگر آپ دیکھیں تو گلیات سائڈ کو دیکھ لیں آپ، کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں وہ لوگ. کتنے بہترین روڈ ہیں، ہسپتالیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس ہے تو کیوں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے تو کیوں ہے. وہ اتحاد اتفاق کرتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنی پڑھائی اور لکھائی اور اپنے عہدوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ بکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں اور غلام نہیں ہیں. اب میں آپ کو تو یہ باتیں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا متبادل دیکھ لیں کہ ہم میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے کہ
मामूली सी बात है तो हार लेके खड़े हैं, ढोल लेके खड़े हैं। अगर एक रोड छोटी सी बन गई तो 20 दफा उसका इफ्तिताह होता है। पैसा किसका खर्च हो रहा है? हमारा अपना खर्च हो रहा है। और जनाब वो सारा कर करके तो मैं ये चाहता हूं कि हम में सबसे बड़ी जो अगर अल्लाह पाक करम करे तो इत्तेहाद पैदा होना चाहिए, शऊर पैदा होना चाहिए और खुदगर्जी को छोड़ना चाहिए और इलाके की हमदर्दी और इलाके की जो नगुफ्ता बे हालत है उसकी तरफ जितना भी हम तवज्जो दें बड़ा कम है। बहुत पीछे हैं हम बाकी तमाम इलाकों, डिस्ट्रिक्ट अब्दाबाद के बाकी तहसीलों के हवाले से या बाकी इलाकों के निस्बत हम बहुत पीछे हैं। तो बहरहाल ज्यादा मैं लंबी बात नहीं करता हूं। इसमें सबसे पहला कसूर हमारा अपना है कि हम सही फैसले नहीं करते, या अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं हुआ, गलत फैसला हो गया। लेकिन आप यार अपने हकूक के लिए उठो। आज हारून खान तनोली 3 साल से ये चला रहे हैं, रोजाना उस पर वो बात भी करते हैं। बाकी जहाँ पे और दीगर कवरेज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अब्दाबाद की करते हैं, हज़ारे की करते हैं, पाकिस्तान की करते हैं, ओवरसीज जो हमारे लोअर तनावल के या हज़ारे के लोग हैं उनकी बात करते हैं। थैलीसीमिया पे बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है। ये अगर कर सकते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। हम इनकी कम से कम सपोर्ट कर सकते हैं, इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, कम से कम इनकी हौसला अफजाई तो हो। तो आज ये है कि इंशाल्लाह इन्होंने इनिशिएटिव ले लिए है ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह आगे कल परसों मजीद मीटिंगें ये रखेंगे। तो मैं भी दावत देता हूं, अपने आप को भी पेश करता हूं और बाकी भी लाहौर तनावल के गैरतमंद और बेगरज लोगों को दावत देता हूं, और जो दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, वो नहीं कि जो लालची हो और जो सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्त टोला है या जो गुलामाना ज़हन रखने वाला हो कि मेरा फोटो किसी नुमाइंदे के साथ आ गया और वो बस इसी खुशी में सुबह शाम नाचता रहे। ऐसे लोगों की नहीं, मैं गैरतमंद लोगों की बात कर रहा हूं जो खुदा और रसूल के लिए, अपने इलाके की जो हक है उसका अदा करने के लिए, अपने अवाम के हकूक के लिए बात करे। उन लोगों को दावत देता हूं कि वो आए और बगैर किसी गरज के आए। और इंशाअल्लाह अजीज बतौर मुसलमान मेरा ये अकीदा है, और आप मुझसे बेहतर मुसलमान हैं, मुझसे बेहतर तनावल के चाहने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह अजीज मैं कहता हूँ ये महीनों की नहीं दिनों की बात होगी जब आप दिली तौर पे इंटरेस्ट लेंगे, गैरत के साथ सामने आएंगे, तो इंशाअल्लाह अजीज हमारी तनावल की महरूमियाँ खत्म हो सकती हैं। और इसके अलावा ये है कि मैं काफी अरसा थोड़ा दूर रहा हूं, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि मुझे बहुत दुख हुआ कि जो लोअर तनावल का एक अताहत बना था उसके गवारे से भी हवा निकल गई। वो भी हमने अपनी इज्जत नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि क्योंकि गलती से सीखता है आदमी, तो जो लोग चले सबसे ज्यादा गलतियां शायद मुझसे ही हुई होंगी, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह जो ये प्लेटफॉर्म बना है इसमें इंशाल्लाह बहुत तो इसलिए मैं खुद भी ऑफर करता हूं तनावुल के उन लोगों को जो बासलाहियत लोग हैं, जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, अपना इंशाल्लाह किरदार अदा करें। और इंशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि तनावुल में जो भी रूमियाँ हैं और जो हमें ज़्यादती का निशाना बनाया हुआ है वो इंशाल्लाह हम उसका हिसाब ले सकते हैं और सब कुछ होगा। और इन सारी चीज़ों का आखिरी में एक शेर आपकी नज़र करता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो इसलिए तनावुल वालों अगर इत्तेहाद कर लो और इस प्लेटफार्म पे आके आप इंशाअल्लाह गैरत से, इज्जत से और अपने हकूक की जंग लड़ें, तो दिनों में, महीनों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने तनावुल को आप बहुत टॉप पे लेके आ सकते हैं। उसकी महरूमियों का हल आपके पास मौजूद होगा और मौजूद करने वाले आपके सामने सरनगू होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, आपने जाना कि यूसुफ खान साहब का क्या कहना था। यूसुफ खान साहब का यही कहना था कि उठें, एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। अगर इलाके की तरक्की करनी है, इलाके के मसाइल को हल करना है, तो एक दूसरे की टांगें खींच कर नहीं, एक दूसरे की ताकत बनकर हमने इस मकाम पे पहुंचना है। ये जो वॉइस ऑफ तनावल जो एक आवाज़ उठी है, पूरे तनावल के अवाम की आवाज़ उठी है, इसमें तमाम जमातों के लोग शामिल हैं, तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, हर मकतबा फ़िक्र के अफराद इस काफ़िले में शामिल हैं। तो ये इनिशिएटिव है, ये वेकअप कॉल है तनावल के उन गैरतमंदों के नाम कि जो तनावल के लिए कुछ करना चाहते हैं,
ایک بات انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ سابقہ دور میں جو اتحاد بنے ہیں، خدا را ایسے اتحاد نہ بنے تو اس سے بہتر ہے ویسے ہی رہ جائے تو اچھا ہے۔ تو دوسری بات جو ڈیولپمنٹل حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پانی کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس کوئی سہولت نہیں ہے۔ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ خواب خرگوش میں ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ آپ عوام ان سے نہیں پوچھتے کہ یہ آپ کا حق ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف کوئی آ جائے، اس کی عزت کی جائے، ڈول ڈھماکے اس کے آگے استقبال بڑا شاہانہ کیا جائے، تصویریں کھینچ لی جائیں۔ وہ تصویریں اور کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ دے گا تو آپ کے علاقے کا روڈ، جس کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ اس کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں شیروان روڈ موت طریق نئے سرے سے اٹھے گی، کیونکہ اس کی دونوں سائڈیں جو گیس پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے اس کے اندر وہ انہوں نے ابھی تک کارپیٹنگ نہیں کی ہے۔ اس کی کارپیٹنگ جہاں سے گیس پائپ لائن ڈل چکی ہے وہاں سے تو اس کو سیمٹڈ کر دیں، وہ سیمٹڈ نہیں کر رہے تو اس کے ساتھ مزید جو روڈ ہے وہ سارا تباہ ہو رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کہیں گے محکمہ، نہیں محکمہ، آپ کہیں گے ادارے نہیں ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ قصوروار وہ تناول کے عوام ہیں جو روزانہ اس روڈ کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ جس وقت تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک آپ کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کے نمائندے موجود ہیں، کیوں تناول میں 20% فنڈ لگتا ہے، 80% فنڈ اربن ایریا میں کیوں لگتا ہے؟ یہ آپ کی ناکامی کی وجہ سے۔ کیوں تناول کی ڈسٹرکٹ کا زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر جس کا تعلق کلندر آباد سے شیروان سے نہیں ہے، علاقہ تناول سے نہیں ہے، کب ہوگا؟ کب جاگیں گے آپ لوگ؟ اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے جاگنا ہوگا۔ اور سچ کہا ہے یوسف خان صاحب نے آخری شہر میں ساری چیز کو سمو دیا کہ جو جاگتے نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے مر جانا بہتر ہے۔ روشیں یا ان چیزوں کو جو آپس میں لڑائی جھگڑے یا آپس کے فساد ہیں یا آپس کے اختلافات ہیں، ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہم نے تناول کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ اور یوسف خان صاحب کیونکہ ایک انرجیٹک اور جنان قسم کے شخصیت ہیں۔ یہ دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جذباتی شخصیت ہے۔ جذبہ وہ اس وجہ سے کہ علاقے کی غیرت کی وجہ سے، علاقے کی محرومیوں کی وجہ سے وہ جذبہ ان کے اندر کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کہ علاقے کے لوگوں جاگو، ایک جاؤ، اس مٹھی کی طرح ایک جاؤ۔ جس طریقے سے اس ایک مٹھی بن جاؤ گے تو تمہیں کوئی توڑنے والا نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کوئی حکمرانی کرنے والا نہیں ہوگا، تمہارے اندر لیڈرشپ کوالٹی موجود ہے۔ آپ خود لیڈرشپ، آپ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ کسی چیز میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر چیز عطا کی ہے، مگر ایک نہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ یونٹی ہے۔ وہ یونٹی کا مظاہرہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ وائس آف تناول، یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے جس کے اوپر کہ اجلاس ہوا ہے، جمعے والے دن ایک اجلاس ہونا ہے، اس میں تمام سیاسی، سماجی، مذہبی اور مکتبہ فکر کے افراد کو ایک پیج پہ آنا ہوگا علاقے کی ترقی کے لیے، علاقے میں تعلیم کی فروانی کے لیے، علاقے میں صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، علاقے کے دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے آپ کو ایک ہونا پڑے گا۔ جس وقت آپ ایک ہوں گے تو آپ کا علاقہ ترقی کرے گا۔ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گی، آنے والی نسلیں آپ کے پیچھے دعا کریں گی۔ وہ یہ کہیں گی، فخر سے کہیں گی کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو تا زندگی وہ ان کو بھی یاد رہیں گے۔ وہ بھی آگے کوشش کریں گے کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک کیا ہے، ہم آنے والی نسلوں کے لیے اس سے بہتر کچھ کر سکیں۔ اگر معاشروں کو کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے تو وہ تعلیم ہے۔ وہ تعلیم کے لیے سب نے کوشش کرنی ہے۔ علاقے میں ایوب خان تنولی کے دور میں سکولوں کا جال بچھے تھے، تو آج بھی آپ نے جاگنا ہے اور اس سے آگے یونیورسٹیاں وہاں بنانی ہیں، بڑے بڑے کالجز علاقے میں بنانے ہیں۔ وہ کون بنائے گا؟ آپ آواز اٹھائیں گے، آپ کے منتخب نمائندے بنائیں گے۔ اس لیے اب جاگتے رہنا، ان سیاسیوں پہ نہ رہنا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔